یہ عمران خان کی 26 نومبر کے بعد دی گئی پہلی کال تھی، جب بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مورال ڈاؤن ہو گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور کریک ڈاؤن ایک بار پھر سے ہوگا تو لوگ نہیں نکلیں گے. لیکن آج جو مناظر سامنے آئے ہیں اور جو حیران کن ویژولز ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں، یہ ریکارڈ بریکنگ پاور شو تھا ایک ایسے مقام پر جہاں بیک ٹو بیک کئی بار جلسے ہو چکے ہیں. اور یہ صرف ثوابی میں نہیں، پورے پاکستان میں کشمیر سے لے کے کراچی تک جو ویژولز ہم نے دیکھے، اور کراچی نے تو کیا کمال کر دیا. مطلب اگر ثوابی کے بعد کسی جگہ کا نام لیا جا سکتا ہے آج کے دن تو وہ ہاٹ سپاٹ تھا کراچی. حلیم عادل شیخ نے، ان کی ٹیم نے اور باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے کیا کمال کر دیا. وہاں کے مناظر بھی شاندار تھے. تو عمران خان اپنے مقصد میں بظاہر کامیاب ہوئے ہیں. یہ صرف ایک جلسہ یا ایک کال نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا، عوام کے جذبات کو فیصلہ سازوں تک پہنچانے کی ایک منصوبہ بندی تھی اور عمران خان اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اور آج کے اس شو ڈاؤن سے کارکنان کا مورال زمین سے آسمان تک یقیناً پہنچ گیا. پہلے بھی زمین پہ نہیں تھا لیکن یہاں سے یہاں تک تو ضرور پہنچ گیا. اور یہ مناظر صرف ثوابی جلسہ گاہ میں نہیں ہے، مطلب جلسہ گاہ کے باہر مختلف شہروں میں، مختلف چوراہوں میں، ایون کے گاؤں دیہاتوں میں، چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے ہیں. مطلب جہاں پر بدترین کریک ڈاؤن تھا پنجاب، اب وہاں سے بھی لوگوں نے نکل کے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اور یہ احتجاج اب بڑے شہروں سے یا بڑے جلسہ گاہوں سے ہوتا ہوا گلیوں میں، چوک چوراہوں تک بھی پہنچا ہے. اور بائی دا وے ابھی تو اوورسیز پاکستانیوں کا شو ڈاؤن باقی ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں جناب اوورسیز پاکستانی، وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر پہنچ رہے ہیں. اور وہاں پر جو لاسٹ ٹائم احتجاج ہوا تھا وہ وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جن کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہے، ایسے جرنلسٹ جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ میسو شو ڈاؤن تھا. اور آج ایک بار پھر یہ سارا کچھ ریپیٹ ہونے والا ہے. اور صرف لندن میں نہیں، اور بھی مختلف ممالک میں یہ سارا کچھ ہوگا ان کے اپنے اپنے ٹائمنگز کے مطابق. تو آج کا پاور شو بتا رہا ہے کہ عوام نے دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا اور جب بھی ضرورت پڑ رہی ہے وہ رجسٹرڈ کرا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہمارے ووٹوں کے ساتھ ہوا کیا. آج پورا دن سوشل میڈیا ٹائم لائن پر میں نے دیکھا لوگ 8 فروری کی میموریز کو ری شیئر کر رہے ہیں. وہ اپنے ان انگوٹھوں کو، ان کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں جہاں پر سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا کہ ہم نے ووٹ ڈالا، لیکن وہ کہاں گیا، سوال آج بھی وہیں پہ ہے. اور یہ پوری گیم جہاں سے شروع ہوئی تھی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہیں پر کھڑی ہے کہ مینڈیٹ کہاں پہ گیا، کس کو ملا تھا، گیا کہاں پر. آج جو لوگ جلسہ گاہ آئے، کسی کو بیرسٹر گوہر یا علی امین گنڈا پور کی تقریر سے مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ آئے یا تو اب ان کی تقاریر سننی ہے، لیکن سب آتے اس لیے ہیں کہ عمران خان کی کال ہے، عمران خان نے بلایا اس لیے پہنچ رہے ہیں. مطلب کارکنان اس وقت عمران خان کو اور کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. اور جو وہ دے سکتے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں، بس اتنا ہی کہ جب بھی اڈیالہ جیل سے کال آئے وہ انسنی نہ جائے، ان آنسرڈ کال نہ جائے. اس لیے پاکستان نے آج رسپونڈ کیا اور اس جلسے کے مناظر دیکھ کر، جو فضائی مناظر ہیں، جو گراؤنڈ پر تھے، جو گراؤنڈ سے باہر تھے، ان سب مناظر کو دیکھ کے، ان جذبات کو دیکھ کے، ان احساسات کو دیکھ کے بھی اگر کوئی ان لوگوں کے جذبات کو نظر انداز کرے، سنا انسنا کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ورنہ جیسے بیرسٹر گوہر نے اپنے خطاب میں کہا نا کہ اب راستہ نکالنا ہوگا. میں دیکھ رہا تھا وہ جو سابق مذہبی امور کے وزیر تھے وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جلد آ رہا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب آ رہا ہے، کب یہ ممکن ہو پائے گا، لیکن اب کتنی اور دیر اس کو جیل میں رکھنا ممکن ہے، مشکل لگ رہا ہے. جتنا ٹائم گزار چکے کیا اتنا اور رکھ سکیں گے یا رہنا چاہیے انہیں؟ نہیں، کیونکہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس لوگوں کو جو کہتے رہے وہ وہی ہوتا رہے، بس صرف کریک ڈاؤن سے لوگوں کو روک لیں، ایف آئی آر سے لوگوں کو روک لیں. یہ کس حد تک یہ چل سکتا ہے؟ ایک خاص ٹائم کے بعد اب لوگوں کا وہ جو خوف تھا، وہ جو ایک سین تھا نا، جو انتخابات سے پہلے لوگ نکل نہیں رہے تھے، ایک مومنٹ وہ تھا کہ لوگ ڈر کے مارے نکل نہیں رہے تھے، لیکن پھر ایک مومنٹ ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اور لوگ نکلے. اور آج کے جلسے میں بھی عوام کا موڈ بتا رہا ہے، اور بلکہ جنید اکبر نے بھی بتایا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ایک اور کال آنے والی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بائی ڈیفالٹ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے کال دے دی کہ ٹھیک ہے جناب. یہ سارا کچھ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پوری منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور اپنی بارگیننگ پاور جو ہے اس کو اسٹرانگ رکھنا ہے، ان لوگوں کے حقوق کی بات کرتے رہنا ہے. آج جلسے میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ لگ بھگ وہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں
جس کو پکچرائز کیا جا رہا ہے سنجیدہ حلقوں کی جانب سے, جو پولیٹیشنز ہیں ان کی جانب سے کہ اس طرف ہم نے جانا ہے, اور وہ ہے نئے انتخابات کا مطالبہ. یہ جو پچھلے دنوں گرینڈ الائنس بنا اپوزیشن اتحاد کا, اس میں بھی جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ نئے انتخابات, اس الیکشن کمیشن کو رخصت کریں, نئے انتخابات کرائیں, عوام کا مینڈیٹ مانیں. یہ 3 چیزیں ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کر دیا جائے. یہ سمپل سی چیز ہے, اور میرا خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز تک جہاں تک یہ پیغام جانا چاہیے وہاں تک جا چکا ہے. آج عمران خان نے ایک اور خط بھی لکھ دیا ہے, اس خط کا بھی بڑا چرچا ہے. آلدو کے پہلے خط کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی, ابھی انہوں نے ایک دوسرا خط لکھ دیا, اور یہ بھی اوپن لیٹر ہے. اور یہ تھوڑا سرپرائز ایلیمنٹ تھا, کیونکہ ایک خط لکھنے کے بعد اور اس کا جس طرح سے رد عمل آیا, جواب نہیں آیا, تو لگ رہا تھا کہ شاید اب دوسرا خط لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن پھر دوسرا خط بھی لکھ دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں پیرالل چل رہی ہیں, لیکن اوور آل جو عوام کا موڈ ہے, جو ٹیمپرامنٹ ہے, وہ آج کے اس جلسے سے بخوبی نظر آ رہا ہے. اور جو وہاں پہ لوگ ہیں جو تقاریر کر رہے ہیں, وہ بار بار ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سن لیں, ان لوگوں کو دیکھ لیں, ان لوگوں کی رائے جان لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب جس نہج تک یہ معاملہ آ چکا ہے, اب اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے. یا تو عمران خان کال دے اور کوئی نکلے نہ, آپ کو کریک ڈاؤن نہ کرنا پڑے, آپ کو گھروں پہ چھاپے نہ مارنے پڑے, 1 ہفتہ پہلے یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر تو یہ سب نہ کرنا پڑے اور بائی ڈیفالٹ مقبولیت کم ہو رہی ہے, لوگ نہیں نکل رہے, پھر تو چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب یہ سارے مناظر آپ کے سامنے آ رہے ہیں, پورا ماحول, پورا مومنٹم آپ کے سامنے ہے, تو اس سے نظریں چرانا اب ممکن نہیں رہا. کتنی اور دیر تک, جبکہ انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے. تو جب یہ کال آتی ہے نا, اس کے نتیجے میں جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے, تو وہ ویژول جو اس ٹائم ریکارڈ ہوتے ہیں پکڑن پکڑائی کے, چھاپوں کے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ کس کی فیور میں جاتا ہے اور کس کے اگینسٹ جاتا ہے, یہ بہت اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان کو بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبض کے اوپر ہے, کہ عوام اس ٹائم کیا سوچ رہی ہے, بالکل اس کی لہر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور جو انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کی کچھ تبدیلی کی ہے خیبر پختونخوا میں, اس کے اثرات آج آپ نے محسوس کیے. آج آپ کو پتہ چلا جنید اکبر کی مقبولیت اور جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں. بے شک وہ بہت اچھے مقرر نہ ہوں, تقریر بہت اچھی نہ کرتے ہوں, لیکن عوام کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے وہ سب کو بڑا کلیئر نظر آیا. آج کے جلسے میں پی ٹی آئی نے تھوڑا اتحاد کا بھی میسج دینے کی کوشش کی ہے. شیر افضل مروت بھی سٹیج پہ آئے, آلدو کہ کچھ لوگوں کو برا لگا کہ ان کو تو شو کاز نوٹس ہوا ہے, عمران خان نے ان کو پارٹی سے نکالنے کا کہا, اور یہ سٹیج پہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال پارٹی کی لیڈرشپ اس ٹائم اتحاد کا ایک میسج دینا چاہ رہی ہے, تو شاید اس کے لیے یہ ویژول ضروری ہوں. بٹ اوور آل آج کا جو ایک ریکارڈ بریکنگ شو تھا, یہ بڑا زبردست گیا. دوسری جانب آ جائیے, اب 8 فروری کا ایپیسوڈ تو وائنڈ اپ ہو رہا ہے, آلدو کہ اوورسیز پاکستانی ابھی شروع کریں گے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان سے 8 فروری کا چیپٹر آج اس جلسے کے ساتھ فی الحال کے لیے جلسہ ختم ہوا. اب نظریں ہوں گی 10 فروری کے پورے شو ڈاؤن کے اوپر. اب 10 فروری کیا ہے, 10 فروری کو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. وہی سارا ججز کا معاملہ, ججز تعیناتی, ادھر سے ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ رہے ہیں, ادھر سے سپریم کورٹ کے ججز خط لکھ رہے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے, مؤخر کر دیا جائے. ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں اضافی ججز کی تعیناتی کے لیے ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کے اپنے فیلو ججز آپ کو خط لکھ کے بتا رہے ہیں, کوئی 1 نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 5 ججز ہائی کورٹ کے ہیں, 4 ججز سپریم کورٹ کے ہیں, تو ان کو سننے میں کیا حرج ہے. اگر 2-4 دن کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے, میرا خیال ہے کر دینا چاہیے, ایٹ لیسٹ ان کو بٹھا کے سن لینا چاہیے. لیکن جو حالات بن گئے ہیں, جس قسم کی ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں, جس طرح سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں کہ بس پتہ ہوتا ہے لوگوں کو پہلے سے ہی کہ اس جگہ سے یہ کچھ ہو سکتا ہے, اس جگہ سے یہ ہو سکتا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, ہر چیز پریڈکٹیبل ہو گئی ہے. اگر کیس لگ رہا ہے اس بینچ میں تو سب کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈس اپوائنٹ کر رہی ہیں پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کے لوگوں کو. 24 کروڑ کا ملک ہے, اس طرح کیسے معاملات کو آگے چلانا ہے. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں 10 فروری کو کیا ہوتا ہے. اور 10 فروری کو اگر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے اور ججز تعینات کر دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, اضافی ججز, اور پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ایز اے فل کورٹ بیٹھ کے سنتے ہیں, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر مطلب یہ آفٹر شاکس کا سلسلہ یہاں پہ تھمنے نہیں والا, یہ شاید پھر اس سے بھی آگے جاتا رہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں, یا جن کا یہ ماننا ہے کہ
پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے. ان کا یہ کامل یقین ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جب بھی ہو یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ ریورس ہوگی، ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. اگر سارے اس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہوں گی کہ کچھ ہماری مرضی کے کچھ تمہاری مرضی کے، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ یہ سارا اصل مسائل ہے. ایک خبر جاتے جاتے یہ کہ پی کا آرڈیننس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک وہیں پہ ہیں. حکومت نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ پی کا آرڈیننس کے اوپر صحافیوں سے مشاورت کے لیے، بات چیت کے لیے تیار ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو صحافی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اب تک کیس کو فکس ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا. پھر یہ امکان تھا کہ شاید فرائیڈے کو ہو جائے گا، اس وقت بھی نہیں ہوا. پھر امکان تھا کہ منڈے کو جو کاز لسٹ جاری ہونی ہے اس کے لیے ہو جائے گا، لیکن ابھی کاز لسٹ جاری ہوئی، اس میں بھی یہ کیس فکس نہیں کیا گیا. تو کیا اس کیس کو بھی نو اسکوپ لسٹ میں ڈالنا ہے اور جیسے بن گیا بس ایسے چلتے رہنا ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ٹائم لوگوں کو کھٹک رہی ہیں. اوورآل ہم سب ہوپ فل ہیں اچھے کے لیے. جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب باہر آئیں گے، کتنا ٹائم اور لگے گا. تو عمران خان کا فوری طور پہ کسی بات چیت کے نتیجے میں، کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آ جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم اور لے کے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے باہر آئے. وہ اس ملک کے لیے، وہ اس جمہوریت کے لیے، وہ اس پارٹی کے لیے، اس سیاست کے لیے زیادہ بہتر ہے. ادروائز جمہوری نظام جس طرح سے چل رہا ہے، اگر عمران خان خود فیصلہ کر لے کہ باہر جو ہو رہا ہے کسی کو اگر پرواہ نہیں ہے، تو اگر وہ بھی ڈیسائیڈ کر لے کہ پھر جیسے وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ سارا ٹھیکہ میں نے تو نہیں اٹھایا ہوا، اگر کبھی وہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ میں نے سارا ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے، تو وہ بات کو آگے بڑھا دیں تو رہائی ہو سکتی ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اینی ہاؤ ابھی تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے.